کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے ثابت کر دکھایا۔ اسی طرح سورہ سعد میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور خاص طور پر سیدنا ایوب علیہ السلام کے امتحانات، ان انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو آزمائشیں لی گئیں، ان میں یہ پورے کھرے اترے، ان کے تذکرے ہیں۔ ایک چیز کامن اس بارے میں یہ نظر آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آزمایا جس مصیبت سے یا جس امتحان کی گھڑی سے، اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کئی سالوں تک تو اولاد ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 100 سال کے قریب پہنچنے کو آئی، تب تک آپ کی اولاد نہیں تھی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کیا۔ یہاں تو ابھی نکاح ہوئے سال بھر نہیں گزرا ہوتا کہ لوگوں کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور صبر جس کو کہا جاتا ہے وہ انبیاء اکرام کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب آئی، تب اللہ رب العزت ان سے فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بشارت دی ابراہیم کو کہ ایک بہت ہی بردبار لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بھی عمر کافی ہو چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی عمر، لیکن رب ذوالجلال جو چاہے جس طرح سے چاہے عطا فرمائے۔ یہ اصول جو نظام ہمارے ہیں دنیا کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے نہیں، وہ خود اصول بنانے والا ہے۔ نظام کائنات اس نے ترتیب دیا ہے، تو اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کرے، یا اگر وہ چاہے تو پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرے، وہ چاہے تو بڑھاپے میں کسی کو اولاد دے، اور چاہے تو کسی کو کوئی اولاد نہ دے، وہ قادر مطلق ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا گیا، نازوں کے ساتھ پرورش، اب ان کے معاملات ایسے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور ایک دوسری حضرت ہاجرہ۔ اب حضرت ہاجرہ سے یہ بیٹا ہوا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو بچہ ہونے کے بعد جو 2 سوتنوں میں معاملات ہوتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ ایک ہی ساتھ تھیں، ہو سکتا ہے کہ آپسی رنجش کچھ پیدا ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں تھے، فلسطین میں، اور بعض روایت میں مصر کا ذکر ہے۔ اس وقت مصر ایک ہی تھا، فلسطین سب اسی کے اندر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام خداوند قدوس کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں لائے، اور وادی غیر ذی زرع، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے، ذی زرع کا مطلب ہوتا ہے جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا۔ مکہ مکرمہ کی زمین پوری پتھریلی، آج بھی وہی حال ہے، پہاڑ پورے پتھروں کے پہاڑ، پہاڑوں کے بیچ میں خانہ کعبہ کی ایک چھوٹی سی تعمیر تھی، اور اس وقت کوئی آبادی وہاں نہیں تھی، کوئی ایک گھر بھی نہیں تھا۔ جو لوگ گئے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور واپس چلے گئے، بسا کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنی بیوی اور بیٹے کو لے جا کر وہاں پر چھوڑ آئے، چند کھجوریں ان کے پاس دے آئے۔ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا بھی تھا کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہاجرہ، میں کوئی کام بغیر حکم خداوندی کے نہیں کرتا، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو اس صابرہ خاتون نے یہ کہا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو آپ جائیں، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر، جن کی عمر ابھی 6 مہینے کی تھی، حضرت سیدہ ہاجرہ، اور بڑھاپے کی عمر ان کی خود کی ہے، بچے کو لے کر بغیر کسی آبادی کے علاقے میں چٹیل میدان میں رہ جانا معمولی بات ہے۔ یہ آزمائشوں کا دور تو دیکھیں، انبیاء کو جس طرح سے آزمایا گیا، اس کا عشر اشیر بھی 1% بھی ہماری زندگیوں میں نہیں آیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا۔
حضرت سیدہ ہاجرہ نے جب تک کھجوریں تھی کھائیں، دودھ پلایا، جب دودھ سوکھ گیا تو پانی کی طلب میں دوڑی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور پھر قدم اسماعیل سے اللہ نے چشمہ جاری فرمایا زمزم کو، اور یہ تاریخ شروع ہوئی مکہ مکرمہ میں آبادی کی، جب وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا زمزم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے۔ تو اس پانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب وہ زمین زرخیز کہلانے لگی، کیونکہ بہت ہی عمدہ پانی تھا۔ اس طرح کا پانی کہیں عام طور پر صحراؤں میں پہاڑوں کے بیچ میں ملتا نہیں تھا، تو اس پانی میں آج بھی الحمدللہ شفا ہے، وہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، حتیٰ کہ اب کی لیبارٹری میں جو دیکھا گیا ہے، اس کو جانچا گیا ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ کئی وٹامنز اس کے اندر ہیں، بغیر کھائے صرف زمزم بھی پیے گا تو زندہ رہ جائے گا۔ اس میں کھانے کی غذا کے برابر بھی مقدار موجود ہے۔ تو یہ زمزم کا پانی جب وہاں ظاہر ہوا تو قبیلہ بنو جرہم ایک خاندان ہے، تو یہ سفر تجارت پر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں یہاں پر وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ تو آتے تھے، تقریباً نبیوں پر حج فرض رہا ہے، اکثر نبیوں کی امتوں پر، تو طواف کعبہ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، تو وہ خاندان وہیں بس گیا، انہوں نے اپنی کچھ عمارتیں بنا لی اور وہاں آباد ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11-12 سال کو ہوئی، اور ایک روایت میں 17 سال کو، قرآن پاک میں عمر کا ذکر نہیں ہے لیکن اتنا ہے، فلما بلغ معہ السعی، یعنی جب ان کے بیٹے اچھی یعنی ابھرتی ہوئی جوانی کو پہنچ رہے تھے، بچپنا ختم ہو چکا ہوگا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ بیچ بیچ میں آپ آتے تھے، دیکھ کر کے پھر چلے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے پاس آتے تھے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے دوسری آزمائش میں آپ کو کیسے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا، آپ نے تعمیر بھی کی، صرف باپ اور بیٹا دو ہی مل کر کے پورے کعبے کو بنائے، پوری تعمیر کر دی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، تم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اس عمر میں ایک اکلوتا ملا ہے، سالوں بعد کوئی کسی کو بیٹا ملا ہو، اس کے ناز کیا ہوتے ہیں، پالنے کے انداز کیا ہونے چاہیے۔ پھر حکم یہ ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اسے ذبح کر دو۔ 3 دن مسلسل آپ نے خواب دیکھا، اور پہلے خواب میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کر دیے تھے، پھر دوسرے خواب میں آپ نے اونٹ ذبح کیے، کہ شاید خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے قربانی کے لیے، لیکن مسلسل جب یہی حکم آیا کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ہونہار بیٹے ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن میں وہی آج ذکر ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا خواب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں بتا، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ باپ اور بیٹے کا جب اتفاق ہوا تو دونوں نکلے مینا کی اس وادی میں، آج بھی وہاں پر ایک پتھر پہاڑ کی چوٹی کے پاس موجود ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے، یہ نہیں کہ چھپ چھپا کر کے لے گئے کسی کو بتائے بغیر، اور حضرت اسماعیل کو بھی نہیں معلوم، ہاجرہ کو بھی نہیں معلوم، سیدھے خنجر گھونپ دیں گے، نہیں، مشورہ کیا، بتایا اور لے کر کے نکلے۔ وہ اللہ کے نبی اسی اسنا میں ابلیس لعین ہاجرہ کے پاس آیا، ماں کے پاس جو نازوں سے پالی ہوئی ماں ہے، 6 مہینے کے بچے کو لا کر وادی غیر ذی زرع میں بے آب و گیاہ میدان میں جب وہ ان کی پرورش کی ہو
اور انہیں آ کر کے کوئی یہ کہے ایک بزرگ کی شکل میں کہ اے ہاجرہ تیرا شوہر آج تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے اور وہ کاٹ دے گا ذبح کر دے گا، تیرا تو اکلوتا ہے. سیدہ ہاجرہ نے کہا اے آنے والے مجھے لگتا ہے تو ابلیس لعین ہے، میرا شوہر عام انسان نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر کے انہوں نے کچھ کنکریاں اٹھائی اور ابلیس کو مارا. وہاں سے نکلا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے کہا کہ تمہارے باپ تو آج تیرے گردن پر چھری چلائیں گے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر وہ اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں تو میں بخوشی لیٹنے کو تیار ہوں، تو درمیان میں خلل اندازی نہ کر. آپ نے اسے بھی کنکریاں اٹھائی اور مارا. ابراہیم علیہ السلام کو ورغلایا، آپ نے بھی اسے کنکریاں ماری. یہی 3 لوگوں نے جو کنکریاں ماری تھیں، آج تک جمرات میں ہر حاجی کنکریاں مارتا ہے. یہ سنت ابراہیمی، سنت اسماعیلی، سنت ہاجرہ ہے. بزرگوں کی یاد کا نام ہی تو حج ہے. لوگ بزرگوں کی یادوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آج بھی وہاں پر پلر بنے ہوئے ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے، شیطان، جہاں پر جا کر حاجی کو کنکر مارنا واجب ہے اور کنٹینیو 3 دن تک کنکریاں مارتے ہیں. 10ویں ذی الحجہ کو ایک شیطان کو کنکریاں ماری جاتی، پھر 11 کو اور 12 کو تینوں کو مارا جاتا ہے، 7 کنکریاں. تو یہ انہی انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. خیر اس کے بعد جو معاملہ ہوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے اور لٹا بھی دیا. باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ روایات میں ملتی ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے والد سے کہا کہ ابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں. کہا کیوں؟ کہا بیٹا تڑپتا ہوا دیکھ کر کہیں آپ کے دل میں رحم نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کر جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی لگائے، اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے باندھا گیا. بہت تیز چھری جس کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر وہ چلانے جا رہے تھے. جب وہ چلائے تو گلا نہیں کٹا تو آپ نے اٹھا کر پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اس چھری کے اندر اتنی قوت تھی کہ پتھر کاٹ دیتی، لیکن نرم گلا اسماعیل علیہ السلام کا نہیں کاٹتی. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر رب ذوالجلال کی حکومت ہے. جب تک مولا نہ چاہے کوئی چیز اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی. رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی. کیا آپ کبھی نہیں دیکھتے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور صاف بچ کر نکلتا ہے، اور کبھی پلنگ سے گرا ہوا مر جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہ چلی، حکم ہوا جنت سے دمبا لایا جائے. جبرائیل امین نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور وہاں پر ایک دمبا رکھا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے چھری چل گئی، وہ دمبا کٹ گیا. آپ نے شکرانہ بجا لایا اللہ کی بارگاہ میں، اے رب قدیر تو نے جو حکم فرمایا تھا وہ میں نے کر دیا. پٹی آنکھوں سے اتاری تو دیکھا بکرا ذبح ہے، بیٹا زندہ سلامت ہے. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اسی طرح سے ہم نیک لوگوں کو اجر دیتے ہیں، ان کا بدلہ دیتے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی. 17ویں پارے کی تفسیر میں میں نے آپ کے آگ میں ڈالے جانے والے کے واقعے کو بھی عرض کیا تھا. آپ اندازہ کیجئے تقریباً 4 چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہے، اور وہ 4 چیزیں انسان کی فطرت میں ایسی ہیں کہ انہی 4 سے وہ انسان محبت کرتا ہے، وہ توجہ چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز، انسان اپنے وطن سے بہت محبت رکھتا ہے، دوسرے اپنے مال سے، تیسرے اپنے اولاد سے، چوتھی اپنی جان سے. یہ 4 چیزیں انسانی فطرت میں ہیں. وطن چھوڑ دے گا، مال نہیں چھوڑے گا. اگر کچھ ایسا آ گیا 4 میں سے کسی کو اختیار کرنا ہے، وطن چھوڑ دے گا، مال بیٹے اور اپنی جان بچا کے نکل جائے گا. پھر اگر ان تینوں میں کچھ معاملہ آ جائے، مال خرچہ کر دے گا، بچے بچا لے گا اور خود بچ جائے گا. پھر آخر میں ان دونوں کی بات آئے
تو اولاد نکل جائیں گی اور جان بچ جائے گی، پھر اخیر میں جان کا. یہ ترتیب کے اعتبار سے انسان، عام انسان کی یہ محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں جن پر انسان پوری طور پر اپنی قوت صرف کر دیتا ہے. ان چار چیزوں کے لیے وہ اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنی اولاد کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت اور اپنے وطن کی حفاظت. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنا آبائی وطن چھوڑنا نہیں چاہتا. اور ایک بات یاد رکھیں، امتحان کس چیز میں ہوتا ہے؟ جس چیز سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے اسی چیز کو لے کر امتحان لیا جاتا ہے. امتحان اس میں نہیں ہے کہ جس چیز کو تم پسند ہی نہیں کرتے. جیسے امتحان خیرات کے وقت تمہارے گھر پر کوئی آیا ہے اللہ کی راہ میں مانگنے کے لیے، اگر یہ تمہارا امتحان ہے تو امتحان میں وہ ہے کہ آپ نے ابھی تازہ تازہ کھانا پکایا ہے، بریانی گھر میں پکی ہوئی ہے اور ایک طرف کل کی رات کی بچی ہوئی روٹیاں تھیں، اٹھا کر کے روٹیاں ڈال دیا فقیر کی جھولی میں، کہا دیکھو بڑا سخی آدمی ہے، جو بھی آتا ہے اس کو خالی نہیں بھیجتا. یہ خیرات تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ امتحان نہیں. امتحان تمہارا اگر ہونا ہے تو وہ جس کے لیے تم انتظار میں بیٹھے تھے وہ بریانی اٹھا کر دے دیا تو یہ تمہارا امتحان، تم کامیاب ہو گئے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں دو گے اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے. ہم جو ویسٹیج نکالتے ہیں، جو ہمارے اوپر بوجھ ہے، اس کو خیرات کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوں. میرے عزیزو، یہ چار چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پوری آزمائی گئیں. پوری کیا کیا چیزیں؟ انسان کی یہ چار محبوب چیزیں. توجہ، انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، مال سے، اولاد سے اور جان سے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان کا ہی امتحان دینا پڑا. آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ میں ڈال دیا گیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوئے. دوسرے عوام کی مدد تو چھوڑے، فرشتے آئے تھے ان کی مدد لینے کو تیار نہیں ہوئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی. جب آپ صحیح سلامت وہاں سے باہر نکلے تھے آگ میں تو سارے گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم یہاں ہو تو فتنہ بڑھ جائے گا، انہیں گاؤں چھوڑا دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام بابل چھوڑ کر فلسطین آئے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا عراق کا بابل، اس کے بعد فلسطین آ کر رہنے لگے. وہ بھی آپ سے امتحان لیا گیا. بڑھاپے میں پھر آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد دیا اور 3 دن تک جو کچھ بھی آپ نے خواب دیکھا نا، 3 دن خواب دیکھا، جتنے اونٹ تھے آپ کے پاس ایک ایک دن کر کے سب ذبح کر دیے. مال کا امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. پھر اولاد کے ذبح کی بات آئی تو وہ بھی لے کر کے حاضر ہوئے. انسان کی جو 4 محبوب چیزیں ہوتی ہیں وہ چاروں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی بارگاہ رب العزت. اور پھر وہ خلت کو پائے. خلت یعنی اللہ رب العزت کے وہ خلیل بنے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے مقام کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو یہ آزمائش جو ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی اس کا تذکرہ سورہ صافات میں ملتا ہے.